اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں بندشوں کا آسان ترین گارنٹی سے علاج، صرف ایک دن میں دنیا کی ہر بندش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اور معزز سامعین، بندش دور کرنے کے لیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندش کس وجہ سے لگی ہیں تو پھر آپ ساری عمر وظیفے پڑھتے رہیں گے لیکن آپ کو افاقہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی آج کا جو عمل ہے، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ کی ہر طرح کی بندش دور ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے آپ پر بندش لگی ہیں اس کا علاج بھی آپ نے کرنا ہوگا تاکہ آپ کسی مغالطے میں نہ ہو۔ یہ عمل آپ کریں گے، بندش دور ہو جائے گی، بندش پھر لگ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر کہیں گے کہ اس وظیفے میں اثر ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے چند منٹ تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ معزز سامعین، بعض اوقات جنات کے اثر سے بندش لگ جاتی ہیں۔ اس بندش کا توڑ آپ جتنا بھی کرتے ہیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر لگ جاتی ہیں۔ اب اس کا حل میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دوسری بات، جادو کی وجہ سے بھی بندش لگائی جاتی ہیں۔ اب آپ بندش کا توڑ کرتے ہیں، آپ کے پاس رزق آتا ہے، آپ کے پاس دولت آتی ہے، تو آپ کا جو مخالف ہے، حاسد ہے، وہ پھر دیکھ کے آپ پہ بندش لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ساری عمر آپ کبھی ایک عامل کے پیچھے، کبھی دوسرے عامل کے پیچھے، کبھی تیسرے عامل کے پیچھے، کبھی ایک وظیفہ، کبھی دوسرا وظیفہ، کبھی تیسرا وظیفہ، یہاں تک کہ کوئی بھی آپ کے وظیفوں پر بھی بندش لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ عمل کرتے ہیں لیکن اس سے افاقہ نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ دوسری بات، نظر بد کی وجہ سے بھی بندش لگ جاتی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی بندش لگ جاتی ہے۔ اب معزز سامعین، میں عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو بڑے غور سے دیکھنی ہے، سننی ہے تاکہ یہ عمل آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کے لبوں پر میرے لیے بھی مغفرت کی دعا آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے عمل کو سمجھ لیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی منگل یا ہفتے کے دن سے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کے اول آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لے، پھر یہی دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو تمام شرور سے نجات بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور یہ میرا قول یا فعل نہیں ہے، یہ آپ حدیث میں جا کے دیکھ لیں۔ اور انشاءاللہ میں ایک ویب سائٹ بنانے جا رہا ہوں جس پر اللہم انا نجعلک فی نحورہم کے تمام اعمال ہوں گے، جو میں یہاں پر بھی دوں گا اور ادھر بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ پڑھ لینے کے بعد 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ یاد رکھیں، 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیات آمن الرسول الی الآخر، یہ بھی آپ نے پڑھ لینے 41 بار۔ اب اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، مطلب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر 41 بار قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، فلک نہیں، قل اعوذ برب الناس۔ یہ سورت مکمل پڑھ لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آخر میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے پاس جب آپ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھیں، اتنا رکھیں کہ کم از کم 21 دن تک یہ آپ کے لیے کافی ہوں۔ دوسری بات، آپ نے 5 لیٹر پانی، اگر آپ کسی مسجد کا لیں، پانی لیتے وقت آپ مسجد میں اس کے پیسے ادا کر دیں کہ ویسے مسجد سے پانی لانا جائز نہیں ہے، تو اس کے پیسے ادا کر کے آپ اپنے گھر لائیں، یا پھر کسی نہر سے آپ پانی لے کے آئیں، اپنے گھر کا پانی استعمال نہ کریں۔ اب یہ پہلے دن آپ نے پڑھ لیا، دم کر لیا، انشاءاللہ پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا۔
لیکن آپ نے 7 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے. کاروباری بندش ہیں، شادی کی بندش ہیں، رشتوں کی بندش ہیں، عملیات کی بندش ہیں، وظائف میں اثر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پر بندش لگی ہے. تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اب پانی جو آپ نے دم کیا اس کو آپ نے روزانہ پینا ہے، پورا دن آپ استعمال کریں. دوسرا، آپ نے جو تیل دم کیا ہے سرسوں کا، اس سے آپ نے رات کو سارے وجود کی مالش کرنی ہے. انشاءاللہ 7 دن، اول تو 3 دن اگر بندش بہت پرانی ہے، آپ نے مسلسل علاج بھی کروایا ہے، تو 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھے. پانی کم ہو اس میں اور ڈالیں، تیل کم ہو اس میں اور ڈالیں، اس عمل کو جاری رکھے. 21 دن کے بعد آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. اب دوسری بات، جنات کی وجہ سے ہیں، نظر بد کی وجہ سے ہیں، یا پھر جادو کی وجہ سے ہیں، بندش ہیں. اب آپ نے تو علاج کر لیا، اب پھر تیار ہو جائے، آپ پر پھر بندش لگ جائے گی، کیونکہ جنات دور تو نہیں ہے، آپ قریب ہی رہتے ہیں، پھر بندش آپ پہ لگا دیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے، اب جادوگر کو پتہ لگ گیا، اس نے جادو کے ذریعے سے آپ کی بندش کروائی تھی، اس کو پتہ لگا کہ بھئی یہ تو اس نے بندش کا علاج کر لیا، اب پھر سے بندش لگا دے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں تو آپ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور انشاءاللہ تمام عمر آپ بندشوں سے، مصیبتوں سے، نحوستوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ عمل آپ جس دن شروع کر لیں، آپ نے اپنی فیملی کا دفاع بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے، تاکہ کوئی عامل آپ کے اعمال باندھ نہ سکے، آپ پر دوبارہ بندش نہ لگا سکے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے پاس پینسل یا پین، کاغذ رکھ لیں، لکھ لیں. آپ نے مغرب کے بعد، صبح فجر کے بعد اور رات کو سوتے وقت یہ اوراد کرنے ہیں. 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم. یہ آیت یاسین شریف کی یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد چاروں کل 7 بار پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرے، اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے اپنی فیملی کا مضبوط ترین، سخت ترین حصار بھی اور حجاب بھی ان کلمات کی برکت سے آپ کے امر سے کیا. اب آپ جادوگر کو، جنات کو چیلنج کر کے جو کرنا ہے کر لیں، جو میرا اکاڑنا ہے اکاڑ لے. میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا جادو مجھ پر کیسے اثر کرتا ہے. ساری زندگی آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ ان وظائف کو شروع کریں، ساری عمر عاملین سے آپ کو نجات مل جائے گی. یہ بڑا پیارا عمل دیا ہے آپ کو، آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائیں، با ادب اور ایمان کی حالت میں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ کسی مسلمان کا بھلا ہو اور یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.